بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے اس چیز کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اور اس چیز کی قدر بھی کی جاتی ہے، اور جو چیز مقصد پر قائم نہیں رہتی اس چیز کو اپنے پاس رکھا بھی نہیں جاتا اور اس کی حفاظت و قدر بھی نہیں کی جاتی۔ مثلا ایک ٹیوب لائٹ ہے، اس کا مقصد روشنی دینا ہے، جب تک وہ روشنی دینے کا کام کرے گا اس وقت تک آدمی اس کو اوپر لگا کر رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا، قدر کرے گا۔ لیکن جس دن اس ٹیوب لائٹ سے روشنی کا ملنا بند ہو جائے گا اور وہ خراب ہو جائے گا، آدمی اس کو وہاں سے نکال کر پھینک دے گا، پھر وہ کوڑے خانے کے اندر پڑا رہے، کہیں ادھر ادھر پڑا رہے، بہرحال کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دوسری اور چیزوں کا حال ہے کہ جب تک وہ مقصد کے اوپر قائم رہتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، اور جب مقصد پر قائم نہیں رہتی تو اس چیز کی حفاظت بھی نہیں کی جاتی اور اس چیز کی قدر بھی نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب انسان اس مقصد کے اوپر باقی رہے گا، اللہ رب العزت کی مدد، اس کی نصرت انسانوں کے ساتھ رہے گی اور انسانوں کی قدر کی جائے گی۔ لیکن جس دن انسان اپنے مقصد سے ادھر ادھر ہٹ جائے گا اور خلاف مقصد کام کرنا شروع کر دے گا، وہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا اور وہ ذلیل ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے استفہامیہ انداز کے اندر، سوالیہ انداز کے اندر انسانوں سے سوال کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تم کو عبث، بیکار، بلا مقصد پیدا کیا ہے، اور کیا تمہارے یہ گمان اور خیال ہے کہ تم لوٹ کر میرے پاس نہیں آؤ گے؟ یعنی جس طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہو، غفلت کے ساتھ، اللہ کو بھول کر، اپنے خالق اور مالک کو بھول کر اور اس کی ناراضگی کو مول لے کر زندگی گزار رہے ہو، اس طور طریقے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تم کو عبث، بیکار اور بلا مقصد پیدا کیا ہے، اور جس طریقے سے تمہاری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، جس طریقے سے اس کے ساعات گزر رہے ہیں، تمہاری عمر گزر رہی ہے،
اس سے اس بات کا، اس کے اعمال سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ کیونکہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے اعمال کے اندر فرق محسوس ہونے لگے، کیونکہ جب اس کو یہ یقین ہوگا کہ ہمیں اپنے خالق، اپنے مالک حقیقی کے پاس جانا ہے اور جانے کے بعد پوری زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے، تو پھر آدمی کے 24 گھنٹے کے اوقات اور ان کے اندر کیے جانے والے اعمال کے اندر تبدیلی نظر آئے گی۔ پھر انسان کی زندگی کے اندر نمایاں فرق نظر آئے گا، کیونکہ اعمال کے اندر تبدیلی لانے والی بہترین چیز وہ آدمی کا اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اس کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور وہاں پر جا کر اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ چیز انسان کو اعمال کے اوپر کھڑا کرے گی اور اعمال کے اوپر ثابت قدم رکھے گی۔ آج کی اس غفلت کے دور کے اندر ہماری زندگی بس یوں ہی گزر رہی ہے، بلا مقصد گزر رہی ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنا مقصد ٹھہرا لیے ہیں اور اس مقصد کے لیے اپنے شب و روز کو لگا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آدمی کے زندگی سے جو تاثرات ملتے ہیں وہ یہ تاثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ بظاہر انسان کو اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب کسی کو کسی سے ملاقات کرنا ہوتا ہے، کسی چھوٹے کو بڑے کے پاس جانا رہتا ہے، جا کر اپنے کارکردگی کا حساب کتاب دینا رہتا ہے، تو وہ اس کی تیاری پہلے سے کرتا ہے، حساب کتاب کو مینٹین رکھتا ہے، کہیں یہ سوال نہ ہو جائے، کہیں وہ سوال نہ ہو جائے، ہر چیز کو درست رکھتا ہے تاکہ بڑے کے پاس جب سوال کے لیے جائے اور ہم سے کچھ پوچھا جائے تو ہم صحیح حساب کتاب پیش کر سکے، صحیح چیز ان کو بتلا سکے۔ آدمی اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے اور پہلے سے فکر مند رہتا ہے۔ دنیا کے اندر جب کوئی کسی کے یہاں کام کرتا ہے یا کام نہ کرے، ویسے ہی عام طور سے جب کسی کو کسی چیز کا حساب پیش کرنا پڑتا ہے تو دنیا کے حساب کی کیا حیثیت ہے، کیا وقعت ہے؟ اللہ کے نزدیک جو ہمارے سوال اور جواب ہوں گے اس کے بالمقابل میں کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب کسی کو حساب پیش کرنا رہتا ہے، ہفتوں اور مہینوں پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے، اس کو سیٹ کرتا ہے اور سب طریقے سے ملان کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ چھوٹ جائے۔ پھر اس کے بعد اگر سب کے سامنے بھری مجلس کے اندر ہمیں حساب پیش کرنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ بھری مجلس کے اندر رسوائی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے وہ پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے اور بار بار اس کو دیکھتا ہے اور مشورہ کرنے والوں سے مشورہ بھی لیتا ہے کہ دوسرے کو دکھاتا بھی ہے، چیک بھی کراتا ہے کیوں یہ سب کرا رہا ہے، تاکہ بھری مجلس کے اندر رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حشر کے میدان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہوں گے، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، وہاں پر بھی اللہ رب العزت ہمارا حساب کتاب کریں گے۔ کیا ہم دنیاوی حساب کتاب کو تو اتنی اہمیت دیتے ہیں، کیا آخرت کے اندر جو ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا ہم اس چیز کی کوئی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا اس کی عظمت اور اس دن کی بڑائی کا دن ہمارے دل کے اندر ہے کہ وہ دن کتنا عظیم ہوگا، وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ہوگا جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حشر کا میدان ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سورج کی تمازت ہوگی، ہر انسان پسینے کے اندر شرابور ہوگا، ادھر ادھر دیکھے گا اس کو کچھ سہارا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت اس وقت کے اندر، اس میدان کے اندر ساری انسانیت سے حساب و کتاب کیا جائے گا۔
اور جو حساب جو سوال کیا جائے گا، جس کا جواب انسان کو دینا ہے، اس کا پرچہ بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو چھپایا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے دنیا کے امتحان کی طرح، کہ جس دن امتحان ہوگا اس دن پرچہ کو دیا جائے گا کہ لو اب اس کو حل کرو۔ نہیں، انسان کے اس دنیا کے جانے کے بعد جو 8 سوال و جواب ہوں گے، وہ سارے کے سارے سوال و جواب اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر واضح طور سے ارشاد فرما دیا ہے کہ انسان سے یہ سوال کیا جائے گا۔ اب اس سوال کی تیاری انسان کو اس دنیا کے اندر کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے یہ زندگی مرحمت فرمائی ہے۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوگی، جس کو ہم موت کہتے ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی روح منتقل ہو گئی۔ جو انسان کے جسم کے اندر روح ہے، وہ روح کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اس وقت ہم عالم دنیا کے اندر ہے، اب یہاں سے منتقل ہو کر عالم برزخ کے اندر جائیں گے، جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ وہاں پر اللہ رب العزت اس روح سے سوال فرمائیں گے۔ چنانچہ روح کی وجہ سے اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو کسی عضو کو کاٹا جائے تو بے حس ہوگا، اس سے انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تکلیف اس وقت ہوگی جب کسی جگہ جان ہو اور اس کو آدمی کاٹے، چوٹ لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے تو آدمی کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ تکلیف کا احساس اس کی روح کی وجہ سے ہوتا ہے جو انسان کی جسم کے اندر ہوتی ہے۔ وہ روح جب عالم دنیا سے عالم قبر کی جانب منتقل ہوگی تو اس وقت اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ منکر نکیر آتے ہیں، وہ انسان سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو روح سے لیا گیا تھا، کیونکہ قبر کے اندر جانے کے بعد روح سے سوال ہوگا، جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب ہم ذرات کے اندر تھے، روح ہماری موجود تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع کر کے یہ پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب اور تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے بیک وقت جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر یہی سوال قبر کے اندر سب سے پہلے انسان سے کیا جائے گا، جو تم نے وہاں پر اقرار کیا تھا، کیا اس کے مطابق تم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے؟ اگر ہم دنیا کے اندر اپنے اللہ کو رب مان کر گئے ہوں گے، اللہ کی ربوبیت کا یقین ہمارے دل کے اندر ہوگا اور اس کے مطابق ہمارے اعضاء و جوارح سے اعمال ظاہر ہوں گے، تو اس وقت وہاں پر ہم جواب دے دیں گے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری ہوگی، رب کو رب مان کر زندگی نہیں گزاری ہوگی، تو وہاں پر ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ وہاں پر زبان سے یہ نکلے گا، افسوس ہم جانتے نہیں، افسوس ہمیں معلوم نہیں۔ 200 سوال ہوگا، وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ اللہ رب العزت نے اس دین کے مطابق زندگی کے گزارنے کا حکم فرمایا تھا۔ اگر انسان دنیا کے اندر دین اسلام کے مطابق زندگی گزار کے جائے گا تو وہاں پر جواب دے دے گا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگر یہاں پر اسلامی احکامات کو ٹھوکر مار کے زندگی گزارے گا اور اسلام اور معاشرے کے اندر جب تنازع ہوگا تو آدمی اپنے سماج کو ترجیح دے گا، رسومات کو ترجیح دے گا، بدعات کو ترجیح دے گا اور دینی احکامات کو پس پشت ڈال دے گا، تو وہاں پر افسوس کرے گا، افسوس ہمیں معلوم نہیں۔ تیسرا سوال ہوگا، وَمَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس بندے کے درمیان جو پردے حائل ہیں، وہ پردے کو ہٹا دیا جائے گا
اور بندے سے فرشتے سوال کریں گے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر دنیا کے اندر بندہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا تھا تو وہاں پر وہ جواب دے گا کہ یہ ہمارے آقا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر آپ کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا تو قبر کے اندر لفاظی نہیں چلے گی، حشر کے اندر لفاظی نہیں چلے گی، وہاں پر آدمی کا عمل بولے گا، فوراً وہ کہے گا افسوس ہمیں علم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری۔ تو سب سے پہلے یہ 3 سوالات ہوں گے قبر کے اندر۔ پھر اس کے بعد اگر یہاں پر آدمی کی اچھی زندگی گزری تو یہ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے تھے اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہاں پر کامیاب ہو جائے گا آگے کی منزل اس کے لیے آسان ہوگی، اور جو اس قبر کی منزل کے اندر پھنس گیا آگے کی منزل اس کے لیے مشکل ترین ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگر اچھی زندگی ہوگی تو یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم اس طریقے سے آرام کرو جیسے دلہن آرام کرتی ہے، اور اب تمہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتے ہیں، وہاں سے ساری نعمتیں اس کے لیے آتی ہیں، اور اس کا اعزاز و اکرام قبر کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر قبر کے اندر جواب نہیں دے سکا تو پھر اس کے بعد یہی قبر جس کے اندر چھوڑ کر رکھ کر رشتہ دار دور چلے آتے ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کبھی مردار کے رشتہ دار کے پیروں کے چلنے کی آواز وہاں پر مردے کو سنائی دیتی ہے، اسی وقت منکر نکیر آ کر یہ سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انسان جواب نہیں دے پاتا تو پھر فرشتے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ایسا عذاب جو عذاب قیامت تک اس کو دیا جائے گا، ایک پسلی دوسرے پسلی کے اندر گھس جائے گی، اور اسی طریقے سے ازدہے مسلط کر دیے جائیں گے، سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، جو قیامت تک اس کو سزا دیتے رہیں گے۔ عذاب کے اندر یہ شخص مبتلا رہے گا، کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ دنیا کے اندر جو اس کو سوال دیا گیا تھا اس نے اس سوال کی تیاری نہیں کی، اس کی بنیاد پر اس کو قبر کے اندر سزا دی جا رہی ہے۔ یہ تو قبر کے اندر 3 سوال ہوئے۔ حشر کے میں پھر اس کے بعد جب تک دنیا قائم رہے گی اللہ کا فرمان ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر منہ لگائے ہوئے انتظار کے اندر ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم آئے اور وہ سور کو پھونک دیں، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت قائم ہوگی، ایک نفخہ ہوگا، یعنی ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا سارے انسان جنات سب مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جتنے لوگ مرے ہوئے پہلے سے تھے یا اب مرے ہیں سب کے اندر جان آئے گی، اور سب اللہ کے دربار کے اندر چلے جائیں گے۔ حشر کے میدان کے اندر سارے کے سارے انسان جمع ہوں گے، وہاں پر اللہ رب العزت 5 سوال فرمائیں گے، اور سب کے سامنے ان 5 سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص وہاں پر جواب نہیں دے پائے گا تو وہاں کی شرمندگی اور وہاں کی حسرت اور وہاں کے افسوس ابدی افسوس ہوگا، اور جو شخص وہاں پر جواب دے دے گا تو وہاں پر خوش و خرم ہوگا، وہ اپنے نام اعمال کو لوگوں کو دکھلاتا ہوا پھرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی کی بنیاد پر اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سوال جو فرمائیں گے 5 ہوں گے، اور اس سوال کا تذکرہ بھی اور حدیث کے اندر ارشاد فرما دیا گیا۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کے ایام کو کس جگہ خرچ کیا، وعن عمری فیما افنا وعن شبابی فیما ابلا۔ جوانی کے ایام کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو دین کے فروغ کے لیے لگایا یا اپنی خواہشات کی اتباع کے اندر لگایا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کریں گے۔
چوتھا سوال ہوگا کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ کی رضا کے اندر خرچ کیا یا فضول اور اسراف کے اندر خرچ کیا، لغو خرچ کیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کیا، فضول خرچی کی؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ان کا سوال کریں گے۔ پانچواں سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، جو جانتے تھے اس کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا۔ ہمارے سامنے یہ منزل آنے والی ہے، ہم نے اس منزل کی تیاری اس دنیا کے اندر کتنی کی؟ آج ہمارے رہن سہن سے، ہماری غفلت سے، زندگی گزارنے کے طریقے سے ایسا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں یا ہماری موت آنے والی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی مہلک بیماری ہمارے معاشرے کے اندر جنم لیتی ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے کتنے اپنے سے دور ہو جاتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہوئے رہ جاتے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے اندر سب سے بڑا حکم اللہ رب العزت کا نماز کا ہے۔ آج نماز کے سلسلے میں کتنی غفلت ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی حضور ہمیں پیشی ہوگی، حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال آدمی سے عبادات کے سلسلے میں نماز کا ہوگا۔ اگر کسی کی نماز صحیح نکل گئی تو آگے کے اعمال کے اندر آسانی کا معاملہ کیا جائے گا، اگر نماز کے اندر بندہ پھنس گیا تو آگے اس سے سوالات سخت کیے جائیں گے۔ آج عام طور سے مساجد خالی ہیں، کس چیز کی بنیاد پر ہم مسجد کے اندر نماز کے وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے ہم نماز کو ادا کرنے کے لیے نہیں آتے؟ کیا دنیاوی مال و متاع کی وجہ سے، دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں کی وجہ سے؟ تو یہ یاد رکھیں جب ہم چلے جائیں گے یہ چیزیں ہمارے پیچھے رہ جائیں گی اور اس کے وارثین دوسرے ہو جائیں گے، پھر ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، وہاں پر ہماری کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر چلی گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو ان کا سب سے پہلا جواب ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج غور کرنے کی چیز ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت سے ہمارا معاشرہ خالی ہو جا رہا ہے۔ جس مسجد کے اندر مسجد بھری رہتی تھی، اکثر صفیں بھری رہتی تھی، آج مسجد کے اندر کچھ صفوں کے اندر نمازی رہتے ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی معاشرہ ہے، وہی محلہ ہے، اسی محلے کے رہنے والے ہیں، لیکن لوگ کہاں چلے گئے؟ لوگ غفلت کے اندر چلے گئے۔ اس غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ نامعلوم کب ہمارا وقت موعود آ جائے، ہمیں سب کچھ دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑ جائے گا، پھر وہاں پر نماز کی ضرورت ہوگی، لیکن وہاں پر تو ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت نے آج موقع دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔